السلام علیکم شاہ جی۔ شاہ جی کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کے کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور باقی گاڈ لینڈ ٹیم کو ساری کو میری طرف سے السلام علیکم۔ فرحان بھائی السلام علیکم۔ استاد شاہ جی، ایک دن پہلے بھی آپ سے میں نے تھوڑی سی بات چیت کی تھی کہ آپ کوئی پروسیجر ہے یا پروگرام کوئی ایسا کریں کہ جس سے ہم اوورسیز جو پاکستانی ہیں، ینگسٹر ہیں اور جو بھی ادھر کام کرتے ہیں، اوور ویو لیبر کا کام کرتے ہیں، ڈرائیورز ہیں، ادر شعبہ جات میں وہ کام کرتے ہیں، آپ دیکھیں سب سے زیادہ فالوورز آپ کے اوورسیز ہیں۔ پاکستان میں اتنے آپ کے فالوورز نہیں ہیں جتنا کہ آؤٹ آف کنٹری ہے۔ آپ نے ہمیں شاہ جی ایک رستہ دکھایا ہوا ہے کہ یار یہ چیز کرنی چاہیے گوٹ فارمنگ کے حوالے سے۔ ہم اوورسیز پاکستانی جتنے بھی ہیں، ہم یہاں پہ لیبر کا بھی کام کرتے ہیں، مزدوری ظاہری بات ہے، آؤٹ آف کنٹری آ کے مزدوری ہے۔ چلیں، زیادہ تر جو اوورسیز ہیں اس میں زیادہ تر جو تعلق رکھتے ہیں وہ گاؤں سے آئے ہوئے لوگ تعلق رکھتے ہیں۔ ہلکا پھلکا تجربہ بھی ہوتا ہے گوٹ فارمنگ کا، اور آپ نے یہ جو اپنا سیگمنٹ شروع کیے ہوئے ہیں، آپ کا جو چینل ہے، اس کی وسادت سے زیادہ نکھار آ رہا ہے گوٹ فارمنگ میں، کہ زیادہ شعور آ رہا ہے لوگوں میں، فوڈ کے بارے میں پتہ چل رہا ہے، ونڈا جات میں پتہ چل رہا ہے، اس ٹریٹمنٹ میں پتہ چل رہا ہے، بریڈز کے بارے میں پتہ چل رہا ہے، کہ یہ ساری چیزیں ہمیں آ کے ابھی زیادہ کنفرم ہو رہی ہیں، پتہ چل رہی ہیں کہ اس میں کتنی کیپیسٹی ہے گوٹ فارمنگ میں۔ تو میں نے آپ سے پہلے بھی ایک بار گزارش کی، آپ سے بات ہوئی تھی کہ آپ چلے ہمیں پلیٹ فارم تو دے رہے ہیں، لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو ہے نا 1 سال 2 سال کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے، 2 سال 3 سال کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے، جس میں ہم نے اپنا فارمنگ کا آ کے واپس ملک کیریئر شروع کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا ٹارگٹ بنا ہوا ہے کیونکہ ہم آپ کو فالو کرتے ہیں، تو وہ تو چیز ہماری بالکل فوکس ہے، ہمارا اس چیز کے اوپر فوکس ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے آگے۔ لیکن وہی بات آ گئی لاسٹ پہ جو آپ نے شروعات میں کیا۔ آپ نے اس دن پروگرام کیا جس میں آپ نے بولا فارم ٹو فارم پرچیزنگ اور سیل کا کام ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو فارم ٹو فارم تو ظاہری بات ہے، ابھی اس پروجیکٹ تک پہنچنے کے لیے تقریباً کچھ 4 5 سال لگیں گے۔ بہت سارے لوگ جو آ رہے ہیں فارمنگ میں، ان کو کیریئر بنانے میں، ایک بریڈ اچھی تیار کرنے میں تقریباً کو 3 4 سال 5 سال لگیں گے۔ جیسے کہ آپ کو ابھی 3 سال ہو چکے ہیں، تو ابھی آپ نے آ کے ابھی پلیٹ فارم، وہ کیا کہتے ہیں، لیول 1 پہ آپ آئے ہیں۔ لیول 1 ہے، پھر 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے۔ جیسے آپ باڈی سکور کو دیکھتے ہیں کہ اس کا باڈی سکور 1 ہے، 1.5 ہے، 2 ہے، 3 ہے، ایسے آپ باڈی سکور دیکھتے، اسی طرح یہ سٹیج ہے گوٹ فارمنگ میں 1 2 3 4 5، کہ یہ گوٹ فارمنگ کی باڈی سکور ہے کہ ابھی آپ 1 پہ آئے ہیں، 1 سے آپ نے سٹارٹ، یعنی کہ ابھی آپ ایک لیول پہ آ چکے ہیں کہ آپ نے اتنا تجربہ کر لیا ہے کہ یہ بھی بریڈ ہے نمبر 1، یہ بریڈ ہے، ابھی اس کو آپ نے آگے لے کے چلنا ہے اور اس میں نکھار پیدا کرنا ہے۔ جیسے آپ بولتے ہیں سی گریڈ ہے، ڈی گریڈ ہے، بی ہے، اے پلس ہے، تو اے پلس تک جانے میں آپ کا 5 پوائنٹ میں آئیں گے آپ۔ ٹھیک ہے، تو ظاہری بات ہے اس میں ابھی بھی آپ کو تقریباً کو 2 سال یا 3 سال لگیں گے۔ اللہ خیر کرے، آپ جس طرح کام کر رہے ہیں
جتنا آپ خرچہ کر رہے ہیں بریڈ کے اوپر، کہ آنے والا کل مستقبل جو پاکستان کا گوٹ فارمنگ کا بہت خوبصورت، اللہ کرے بہت ہی زیادہ پروفیٹیبل بزنس ہوگا یہ. تو اس میں ہمیں بتائیں، جو ہم اوورسیز پاکستانی ہیں، ہمارا پلان بنے ہوئے ہیں آلموسٹ تقریباً 100 میں سے 15 تو پلانز بنا چکے ہیں. آپ یہ میری باتیں آن ایئر کیجئے گا، آن ایئر اپنے پروگرام پہ لگائیے گا، اور جو بھائی میرے جو اوورسیز ہیں وہ آپ کو باقاعدہ یہ چیز بتائیں گے ریکارڈڈ میں، یا آپ کو وائس میسیج کریں گے، یا آپ کو میسیجز کریں گے کہ واقعی ہم نے یہ پلان بنایا ہوا ہے. آپ یہ میری وائس جو ہے، یہ میری وائس اپنے چینل پہ آپ نے تھرو آؤٹ کرنی ہے. تو پھر آپ اپنے وائس کے جو آپ کا جو میسیجز ہے اس کو آپ چیک کر لیجئے گا کہ کس لیول پہ ہے. جہاں تک میرا خیال ہے 50%، کیونکہ ہم جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں تقریباً 10 لڑکے ہیں، 10 میں سے 3 آدمیوں نے پورا پلان بنائے ہوئے کہ یار یہ کام ہم نے کرنا ہے. تو ہم نے اس کے اوپر ورک شروع کر دیا ہے. ورک کا مطلب ہے کہ ہم نے سب سے فرسٹ پہ جو آتی ہے چیز وہ ہے اس کی پلیس، یعنی کہ جگہ جو ہے وہ ہم نے مائنڈ میں رکھ لی ہے کہ سب سے پہلے اس کی جگہ ارینج کرنی ہے. ظاہری بات ہے، چلو 2 سال ہو گئے 3 سال ہو گئے ہوئے ہمیں ادھر آئے ہوئے، تو ہم نے چلو گھر کے حالات ہر کسی کے بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اب تو جیسا تیسا کر کے ہم نے وہ ایڈجسٹمنٹ کر کے اوکے کیا. ابھی جو یہ فارمنگ کا کیریئر ہے اس کے لیے ہمیں بالکل سیپریٹ جگہ چاہیے. اس کے لیے ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیا ہوا ہے کہ آنے والے سال میں یا 1.5 سال میں ہم نے وہ جگہ کا ارینجمنٹ کر کے کور کرنا ہے. اس کے بعد آتا ہے چیز 1.5 سال کا پیریڈ آتا ہے جس میں آپ اماؤنٹ بتاتے ہو کہ 1 لاکھ سے لے کے 1.5 لاکھ. وہ پچھلے دنوں میں ایک پروگرام میں تھے، آپ نے بات کی کہ 2 لاکھ تک ایک اچھی A+ گریڈ کی 4 دانت بکری مل جائے گی. تو اسی دن وہ پروگرام میں نے آپ کا سنا اور میں نے آپ کو میسیجز کیا کہ سر آپ کچھ ایسا پلان کریں کہ ظاہری بات ہے آپ تقریباً آپ کو جتنے بھی آدمی آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ بریڈ چاہیے، ہمیں یہ بریڈر آپ دے دیں، ہمیں یہ فیمیل دے دیں، تو آپ نے ہر بندے کو منع کیا ہوا ہے بھائی ابھی ہم سیل آؤٹ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، سیل آؤٹ نہیں کر رہے. تو جب آپ یہ باتیں کرتے ہیں تو پھر ہمارا جو اوورسیز کا ہے نا، جو ہم رہتے ہیں، تو تھوڑا سا دل تھوڑا سا نا گھبراتا ہے کہ یار ہم نے ایک اچھی بریڈ پہ کام جا کے کرنا ہے. چلے اور کچھ نہیں، زیادہ نہیں، 5 تو بکریاں ایسی رکھیں گے A+ گریڈ میں، 5 رکھیں گے، ایک ساتھ بریڈر لیں گے تو اپنا کام سٹارٹ کریں گے. پلان بھی یہی ہے. تو آپ سے میں نے اس دن گزارش کی تھی کہ آپ ایک بالکل پروگرام بنائیں اور فرحان بھائی کے ساتھ مل کے آپ ایک اسٹریٹجی کریٹ کریں کہ آپ جو اوورسیز ہیں، جیسا کہ میں نے اس دن آپ سے بولا کہ ایڈوانس میں بکنگ جس کو بولتے ہیں، کہ وہ آپ ارینجمنٹ کریں نا. کوئی پیپر ورک ہو آپ کا، جیسے ابھی ہم ادھر ہیں تو ابھی ہم آپ کو ایڈوانس میں 5 بکریاں 4 دانت میں وہ آپ سے پرچیز کرنی ہے مستقبل میں. تو آپ کے پاس ہماری رجسٹریشن، یعنی کہ ایڈوانس نہیں، رجسٹریشن کر لیں ہماری کہ بھائی اس بندے نے یہ بکریاں خریدنی ہے جب یہ آئے گا. اور یہ بالکل میں ایسے نہیں کہہ رہا کہ کاغذی کارروائی نہیں، اس میں آپ اماؤنٹ رکھ دیں 50,000 1 لاکھ کہ بھائی یہ آپ بطور ایڈوانس، اور اپنے جو جتنے بھی آپ نے جانور لینے ہیں، 4 لینے، 5 لینے، 10 لینے، 20 لینے، اس میں آپ یہ ایڈوانس بکنگ کر کے آلریڈی رکھیں. آپ کا پیپر ورک ہوگا، آپ کا ID کارڈ ساتھ لگے گا، اور آپ کے جو پاکستان میں گھر ہے اس کا ایڈریس، یعنی کہ ظاہری بات ہے ID کارڈ جب ہوگا تو ایڈریس کمپلیٹ ہو جائے گا. آپ پورا ایک فارم بنائیں، فارم مطلب کہ آپ پورا ایک پیپر ورک کریں، فارم بنائیں، اس میں آپ
नाम के साथ अमाउंट लिख दें, और जो भी जितनी भी अमाउंट यानी कि जिस हिसाब से जिस बंदे ने करनी है कि भाई 5 बकरियां मेरी कंफर्म करें या 10 बकरियां कंफर्म, उसके आगे काउंट करके ये 5 बकरियां इस आदमी की इतना एडवांस इस तारीख को ये आया है, उसकी ओरिजिनल कॉपी अपने पास रखे, एक स्कैनिंग करवा के कॉपी वो हमारे जो नंबर है, जो जिस नंबर को जो भी नंबर देगा उस पर आप सेंड करें, ताकि हम जब 2 साल बाद या 3 साल बाद वापस मुल्क आएँ, मुल्क आके अपना काम शुरू करें। ज़ाहिर बात है सेटअप अपना कंप्लीट करके कि कंप्लीट एक फॉर्म बना के फिर ही आपके पास आएंगे, तो वो पेपर लेके आपके पास आएंगे, सर ये आप मैंने इस डेट को आपको ये एडवांस में पैसे भेजे थे और इतनी बकरियां आपसे मैंने परचेज़ करनी थी, तो उस टाइम आप उसके साथ हेल्प करें, आपको उसका जो भी निज़ाम है उसको आप देंगे। अगर आप ये काम कर ले तो ज़्यादा बेटर है हमारे लिए, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है भरमार हो रही है इस चीज़ की कि आप अक्सर बताते रहते हैं नायाब हो गई है ये बकरी जो है, तो सारी बात है 3 साल के बाद तो हमें तो फिर मिलेगी भी नहीं, क्योंकि ज़्यादातर तो लोग इस लाइन पे जो आते हैं वो बस इधर से ख़रीदी इधर बेच दी, इधर से ख़रीदी इधर बेच दी, तो सारी बात है किसी के पास 1 है 2 है 3 है, तो वो उस हिसाब से उसकी परवरिश नहीं करता। तो लेकिन हमें अगर आपने प्लेटफॉर्म देना है तो आप ये काइंडली फरहान भाई के साथ मिलके प्रोग्राम कंप्लीट करें और एक पेपर वर्क बना दें, फिर ताकि हमें सबको इन्फॉर्म हो जाए कि भाई आप बुकिंग करवा सकते हैं। जो बंदा साल बाद आए या टारगेट रख लें कि 2 साल के बाद ये बुकिंग का आगाज़ स्टार्ट होगा, 2 साल रख लें या 3 साल रख लें कि भाई जो अभी बुकिंग करवा रहा है वो 3 साल के बाद जाके उसको ये चीज़ अवेलेबल होगी, जिस हिसाब से जिसकी बुकिंग होगी उसी हिसाब से उसको चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। सारी बातें आने वाले वक्त में आपके फॉर्म पे अल्लाह खैर करे। जहाँ तक हम देख रहे हैं हमारा अंदाज़ा है कि बकरी ख़रीदने के लिए लाइनें लग जाएंगी, ब्रीडर ख़रीदने के लिए लाइनें लगी होंगी, और आप उसको फिर कैसे मैनेज करेंगे। ज़ाहिर बात है प्यार तो सभी करते हैं आपसे, फरहान भाई से करते हैं, आपसे करते हैं, तो आप तो फिर कैसे मैनेज करेंगे। मुझे दे देंगे मेरे भाई को नहीं देंगे, वो नाराज़ होगा, शाह जी ये क्या कि हम आपसे प्यार करते हैं, उसको देंगे मैं नाराज़ हो जाऊंगा। तो अगर ये आप ये पेपर वर्क कर लेंगे उस हिसाब से आप मंथ डेट साल जो है वो सारा हो जाएगा, सेट कर लेंगे, तो फिर सारी बात है फिर किसी को परेशानी नहीं होगी कि भाई कोई बस ये नहीं कह सकेगा कि सर हमने ये आपसे चीज़ लेनी आपने क्यों नहीं दी। जब उसके पास पेपर होगा ना वो समझ आएगा भाई उसका पहला नंबर है, मेरा बाद में नंबर है, भले 6 महीने के बाद आए साल के बाद आए। तो आप ये प्रोग्राम करें और मेरा ये वॉइस जो है ना ये ऑन एयर करें और देखें कि क्या आप रिस्पॉन्स मिलता है आपको लोगों से। चले मेरे अकेले की तो बात आपने भले आपसे भूल जाए, इग्नोर कर दे, मेरी वॉइस जो है ये ऑन एयर करके देखें, तो अगर आपको मुनासिब लगे तो आप इस पे प्रोग्राम बनाएं। तो बाकी आज मेरा गला ख़राब था, फ्राइडे छुट्टी था, दुबई में मैं होता हूँ, तो फिर भी मैंने कोशिश की, मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि शाह जी को ये थोड़ा सा प्लान बताया जाए। तो अगर मेरी वॉइस में थोड़ा सा परेशानी हो तो तमाम भाइयों से मैं माज़रत करता हूँ, क्योंकि गला ख़राब था, मौसम थोड़ा यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो अल्लाह खैर करे, मुलाकात होगी पाकिस्तान जब आएंगे। तो शाह जी इसके ऊपर आप थोड़ा सा गौर व फिक्र करें, और मेरे जो भाई मुझे सुन सुन रहे हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अभी आप इसके ऊपर बताएं कि क्या होना चाहिए, शाह जी को एडवाइस दें, तो देखें क्या होता है, अल्लाह खैर करेगा। तो बाकी चलेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, अस्सलाम वालेकुम ओवरऑल, अल्लाह हाफिज़ जी।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب کیا حال ہے؟ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اچھا سر، ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ میں نے اپنے اوورسیز پاکستانی بھائی کی گفتگو ساری سنی، تو اس سلسلے میں تو یہی کہوں گا، چونکہ میں خود بھی باہر رہ کے آیا ہوں 1.5 سال، مطلب میں ورک کے سلسلے میں تو نہیں گیا تھا، بزنس کے حوالے سے گیا تھا، لیکن 1 سال کا عرصہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ کی تمام جو معاملات ہیں، محسوسات ہیں، وہ نمایاں ہو جاتی ہیں۔ تو میری پرزور اپیل یہی ہے کہ آپ ان کی باتوں پہ نظر ثانی فرمائیں۔ اگر یہ واقعی اسی طرح کا شوق رکھتے ہیں، جذبہ آپ کے جیسا رکھتے ہیں، اور یہ کرنا چاہتے ہیں بریڈ کو امپروو، تو میرا نہیں خیال کہ انہیں اگنور کرنا چاہیے ہمیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی بڑی محدود سی ہے، تو کیا کرنی ہے ہم نے ساری بریڈ اپنے پاس اکٹھی کر کے، مسئلہ تو ٹارگیٹ تو یہی ہے نا کہ اس بریڈ کو امپروو کیا جائے۔ تو جس طرح کہ آپ پہلے شفقت کرتے ہیں، لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں، ان کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں، اس طرح میری تو یہی گزارش ہے کہ اس معاملے میں بھی آپ لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا شروع کریں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ 1 ہوتا ہے اور 2 11 ہوتے ہیں۔ اگر یہ 2 4 6 10 فارمز پہ اس طرح سے کام ہو رہا ہوگا تو اس سے بڑی خوشی کی بات بھی کوئی نہیں ہے، اور الٹیمیٹلی آپ کا جو خواب ہے وہ بھی یہی ہے کہ پاکستان میں بھی اس طرح سے اس بریڈ پہ کام کیا جائے اور اسے امپروو کیا جائے۔ لہٰذا میری طرف سے تو یہی پرزور اپیل کی جاتی ہے کہ آپ ان کی باتوں پہ غور کریں اور کوئی ایسا لائحہ عمل تیار کریں کہ باقی جو دوست اس میں سیریسلی آنا چاہتے ہیں، جذباتی طور پہ نہیں، ان کی بکنگ کریں، یا جو مناسب ہو جس طرح سے اس طرح اس پہ نظر ثانی فرمائیں۔ ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اور A+ والا جو معاملہ ہے، یہ ہمارے ان دوستوں کو، بھائیوں کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی چیز شروع میں A+ نہیں ہوتی۔ A+ وہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے پاس آنے کے بعد اس کی تمام انیمک پرابلمز، الیکٹرولائٹس پرابلم، اس کے باڈی سالٹ، اس کی تمام جسم کی ضروریات آپ پوری کر دیتے ہیں، تو پھر اس میں سے جو چیز نکلتی ہے اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ A گریڈ میں آ گئی۔ آپ نے یقیناً کوئی چیز ایسی پرچیز میرے نالج کے مطابق باہر سے نہیں کی جس کا آپ کو یہ پتہ تھا کہ جی یہ A میں نہیں آتی، یہ ساری A ہی ہے، اور آپ کی جو A ہے وہ نارمل لوگوں کی A+ ہے، جو آپ کی B ہے وہ نارمل لوگوں کی A کلاس ہے۔ تو اب جو ہمارے ہاں فارم پہ ایک بکری پائی جاتی ہے دادی اماں کے نام سے، فرحان بھائی کی بکری ہے۔ اگر میرے بھائی غور کریں تو فرحان صاحب جب دبئی گئے تھے تو اپنے دوستوں کے پاس اسے چھوڑ کے گئے تھے، اور یقیناً ان کے جو دوست تھے وہ چرواہے تھے، تو وہ بکری ان کے پاس رہی ہے، تو یقیناً اس میں ڈیفیشنسیاں بھی آئی ہیں، اس کی باڈی کے اندر معاملات وہ نہیں تھے جو اس وقت اس کی باڈی سکور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نسل ساری اچھی ہے، اور نسل کے اوپر جب کام کیا جائے تو یہ پھر آپ کو فرسٹ سٹیپ میں جا کے اپ گریڈ کرتی ہے، سیکنڈ سٹیپ میں جا کے ڈبل اپ گریڈ کرتی ہے، اور تھرڈ سٹیپ میں جا کے بتا دیتی ہے کہ میں واقعی کوئی چیز ہوں۔ تو اس لیے بکریاں چونکہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو میری یہ خواہش ہوگی کہ بکریوں کو ہم اچھا برا نہ کہیں۔ اگر اچھا برا ہوتا ہے تو وہ فارمر کا اپنا کردار ہوتا ہے، اس کا رویہ ہوتا ہے جو بکریوں کے ساتھ ہے۔ کوئی بکری 15,000 کی یا 12,000 کی نہیں خریدی گئی تھی جب یہ پرچیز ہوئی تھی، یہ ساری کی ساری بکریاں جو ہیں وہ 40 ابو میں خریدی گئی تھی، اور اس کے بعد پھر ان پہ جو بریڈر ڈالے گئے ہیں وہ 6 لاکھ روپے تک پرچیز ہوئے تھے۔ تو اس لیے یہ A-B گریڈ کا معاملہ جو ہے، یہ ہر انسان اپنے فارم پہ اسے اپ گریڈ کرے گا تو یہ A اور A+ میں بھی چلی جائے گی۔
لہٰذا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر سپوز کریں آپ کے فارم سے جو A+ جسے کہتے ہیں وہ میں لے آتا ہوں اور میرے پاس اسے وہ آب و ہوا، وہ ایٹماسفیئر، وہ اس کا جو ایک بکری کا سمجھ لیں کہ ذہنی معاملہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ڈپریشن میں رہتی ہے، کئی جگہوں پہ جگہ گیلی سوکھی ہوتی ہے، تو مجھے بتائیں کہ A+ والی آ کے میرے پاس کیا ہو جائے گی؟ سر وہ A میں آ جائے گی پلس کی بجائے، پھر B میں چلی جائے گی. تو اس لیے بریڈ اچھی ہونا ضروری ہے، اور بریڈ جو ہے وہ مجھے تو کوئی شک نہیں ہے گوٹ لینڈ فارم والوں کی بریڈ پہ. لہٰذا میں تو یہی گزارش کروں گا کہ اللہ کا نام لے کے آپ اسے جو ہے وہ نظر ثانی فرمائیں اس بات پہ. باقی آپ بہتر سمجھتے ہیں، فرحان بھائی سے مشورہ کر لیجئے گا، لیکن میرا ووٹ جو ہے وہ فارمرز کے ساتھ ہے، اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی. اگر یقین مانیں جتنا کام ہم لوگ باہر جا کے کرتے ہیں اس کا 70% بھی ہم پاکستان میں کر لیں، آ کے 70% بھی اتنی اس کی محنت کر لیں تو انف ہے. یہ بہت زیادہ ہوگا. معاملہ اس وقت خراب ہوتا ہے جب ہم پاکستان وہاں بیٹھ کے بہت کچھ سوچتے ہیں، جب یہاں آتے ہیں تو پھر میرا چونکہ لاہور سے تعلق ہے تو مجھے یہ مذائقہ نہ ہوگا بات کرنے میں کہ پھر یہاں ہم نان چھولے کھاتے ہیں اور اس کے بعد سو جاتے ہیں. پھر جب جاگ آتی ہے تو پھر حلوہ پوڑی صبح ناشتہ کرتے ہیں اور 2 گھنٹے لگا دیتے ہیں نکلتے، جبکہ باہر ایسا کچھ نہیں ہوتا. باہر ہر شخص نے ٹائم ٹو ٹائم گاڑی پکڑنی ہے، نکلنا ہے، وہاں پہ جا کے اپنی اٹینڈنس کرنی ہے، لگانی ہے، اور اس کے بعد پورا ٹائم کام کرنا ہے، وقت برباد نہیں کرنا. میری یہی گزارش ہے. مجھے امید بھی ہے کہ آپ میری باتیں مان لیتے ہیں، اس پہ ضرور نظر ثانی فرمائیں گے. اگر آپ نظر ثانی فرما لیتے ہیں تو یہ ہم سب کے لیے خوش قسمتی والی بات ہوگی. جس بھائی کو مل جائیں یہ آپ کے پاس سے تو آپ تو ماشاءاللہ سید بادشاہ ہیں. یہاں سے تو ہمارے لیے تو ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ ویسے ہی بابرکت چیز ہوگی جو آپ کی طرف سے ہمیں آئے گی، اس پہ پھر محنت کی جائے گی تو انشاءاللہ ہم لوگ ضرور کامیاب ہوں گے. والسلام. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک آپ کو بھی جزا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. اچھا یہ تو ایک تھا میسیج جی ہمارے ایک دوست، ہمارے بھائی اور چاہنے والے جو بیرون ملک میں مقیم ہیں ان کا، اور اس طرح کے بعض اوقات اکثر میسیج آتے ہیں، اتنے وہ تفصیل کے ساتھ نہیں ہوتے لیکن ان میں دبے الفاظ میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ ہمیں جانور دیں. میں ان کہتا ہوں یار ابھی تو بمشکل ہم خود اپنے جانور تیار کر رہے ہیں، وہ پروڈکشن میں آئیں گے اس پہ ٹائم لگے گا. آپ کو پتہ ہے یہ آرگینک قسم کا جانور ہے بکری، تو یہ کوئی پولٹری تو ہے نہیں کہ جو آج چوزا ڈالیں اور 1 ماہ میں تیار ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ تو سالوں لگتے ہیں اسے تیار ہونے میں. اور اچھے جانور تیار کریں آپ تو پہلے تو ان کی خریداری بڑا مشکل ہے، پھر انہیں پالنا بڑا کرنا، یہ ایک کہنا میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک پوری نسل لگ جاتی ہے اس کام پہ، پھر جا کے کام کا کوئی منہ سدھا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ میسیج ایک واضح طور پہ ایک بھائی نے آج بھیجا تھا تو میں نے وہ شیئر کیا. جو ہمارے مطلب جو قریبی جاننے والے ہیں، جو سینئرز ہیں، جو بزرگ ہیں، جو بابے ہیں، انہیں بھی کافی لوگوں کو یہ شیئر کیا میں نے ذاتی طور پہ یہ میسیج، اور ان کی رائے مطلب اس بارے میں لی ہے. تو یہ اپنے ڈاکٹر صاحب سے بھی میں نے شیئر کیا. ڈاکٹر صاحب کی رائے جو ہے وہ سب سے پہلے آ گئی اس بارے میں، تو میں نے کہا کہ چلیں اس ویڈیو کے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب کی رائے کو بھی اٹیچ کر دیتے ہیں. تو پھر آپ لوگوں کا مشورہ بھی اس سلسلے میں چاہیے. آپ بھی یہ دیکھیں ویڈیو، بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے. مطلب کہ ڈیمانڈ کیونکہ کافی زیادہ ہے، ہمارے پاس اتنے جانور نہیں ہیں. جانور جتنے بھی ہیں آگے بچے دیں گے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا ان کا سلسلہ. لیکن یہ جو انہوں نے تجویز دی ہے کہ آپ باقاعدہ طور پہ اب رجسٹریشن، یا آپ کہہ لیں وہ کیا کہتے ہیں اسے انگلش میں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں یار، وہ جب وہ فارم فل کرتے ہیں تو اس کو مطلب وہ کام کا آغاز کر دیں تاکہ لوگ جو آپ سے جانور لینا چاہیں وہ رجسٹرڈ ہو جائیں نا آپ کے پاس، تو انہیں پتہ ہو کہ ہمیں کل کو جانور مل جائیں گے. تو اس سلسلے میں کیا پالیسی ہونی چاہیے، یہ جو ہے نا آپ حضرات سے اپیل ہے کہ جو لوگ پاکستان میں ہیں، جو بکری فارمنگ کرنا چاہتے ہیں، یا جو لوگ باہر ہیں وہ پاکستان میں آ کے بکری فارمنگ کرنا چاہتے ہیں اور وہ ایک بریڈ لینا چاہتے ہیں، اچھی بریڈ، اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں، اور جوان جانور لینا چاہتے ہیں کہ جو ایک پیڈاگری والے جانور ہوں تاکہ ان کا فارمنگ کیریئر اسی وقت سے شروع ہو جائے، نہ کہ وہ ہماری طرح سالوں سال تک کے کھاتے رہیں اور پھر کسی نیج پہ پہنچیں
اس کام کے لیے پتہ ہے آپ کو اتنا نہ وقت کسی کے پاس ہوتا ہے، نہ سرمایہ ہوتا ہے، اور اتنا مطلب نقصان برداشت کرنے کی ہمت بھی ہونی چاہیے اس میں۔ آپ کو پتہ ہے بریڈ ڈیولپمنٹ، بریڈ بنانے میں پھر بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ تو یہ ویسے میں بھی سوچ رہا تھا کہ یہ جو آنے والے ہمارے لوگ ہیں، پاکستان سے باہر سے لوگ آتے ہیں، وہ اکثر کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بکریاں دے، جانور دے۔ میں کہتا ہوں یار ہمارے پاس نہیں ہے، وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار پھر ہم کہاں سے لیں کہ بیپاری پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے، چروائے دیتے نہیں ہیں، ان کے پاس چند جانور ہوتے ہیں اور وہ بھی اتنے مہنگے کہ ہم لے نہیں سکتے، اور منڈیوں سے جانور ملتے نہیں ہیں، وہ سارے کسابہ جانور ہوتے ہیں، کسائیوں والے۔ تو یہ ایک بڑا تفصیل کے ساتھ یہ میسیج سامنے آ گیا، تو ذرا اسے سنیں۔ ڈاکٹر صاحب کی رائے بھی میں نے اس پہ شامل کر دی ہے، یہ دوسرے حضرات ہیں وہ بھی اپنی رائے دے رہے ہیں۔ آپ لوگ بھی جو ویڈیو دیکھیں وہ بھی کمنٹ دیں اس بارے میں کہ کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے۔ ویڈیو میں کے نیچے کمنٹ دے دیں، واٹس ایپ نمبر میں آپ کو دے دیتا ہوں، اس پہ آپ اپنی وائس میں ریکارڈ کر کے میسیج بھیج دیں، ویڈیو میں بھیج دیں۔ ویڈیو میں بھیج دیں گے تو پھر وہ بھی کہنے اگر اس میں کچھ بات ہوئی جان ہوئی تو وہ بھی اپلوڈ ہم کر دیں گے چینل پہ، تاکہ وہ بھی پتہ چلے کہ لوگوں کو کیا کیا رائے لوگ دے رہے ہیں اس بارے میں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، مطلب فیوچر پلان ہمارا کیا ہونا چاہیے اس سلسلے میں۔ تو واٹس ایپ نمبر ہے 033464741113، 0334 64 74 113۔ تو اس پہ آپ لکھ کے بھی آڈیو میں، ویڈیو میں اپنے ریکارڈ بھیج سکتے ہیں۔ ویڈیو کے جو نیچے کمنٹ ہوتے ہیں ان میں بھی آپ اپنے کمنٹس دے سکتے ہیں، اور اس بارے میں بتائیں کہ پھر اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے جی۔ رائے جو ہے وہ جس صاحب نے بھیجی ہے وہ میں آپ شیئر کر دی ہے، ڈاکٹر صاحب کی رائے سلسلے میں لی تھی وہ بھی آپ سے شیئر ہوگی، اب آپ کی رائے کا انتظار ہے جی۔ شکریہ جی، السلام علیکم۔